بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک سٹوریز پروڈکشن کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مدینہ کے اندر ایک خوبصورت نوجوان تھا، بلا کا حسین دوشیزائیں اس کے حسن پر بے پناہ فدا تھیں۔ جس وقت اس خوش رنگ اور فولاد بدن نوجوان کو دربار خلافت میں پیش کیا گیا تو حاضرین مجلس اس کے دلکش گورے بدن کو غور سے مشاہدہ کرنے لگے۔ اس جوان سال کا قدرے بڑا سر، خوبصورت چوڑی پیشانی اور اس پر لٹکے ہوئے خمدار سیاہ ہلکی باریک بھویں، دراز پلکیں، سرمگی آنکھیں، خوش نمار خسار نازک ہونٹ اور اولوں جیسے شفاف دندان اور خوشنما دبلا پیٹ اور چوڑا سینہ اور چاند سے بڑھ کر چہرہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو حیران و پریشان کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین آ گیا کہ واقعتاً یہی وہ نوجوان ہے جس کا جمال مقناطیس کی طرح راہ چلتی خواتین اور گھر بیٹھی دوشیزاؤں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ وہ رات کی تاریکیوں میں جذبات سے مغلوب ہو کر اس کے حسن کے گیت گا رہی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواتین کو اس کے دلربا حسن کی فتنے سے بچانے کے لیے اس کا سر مونڈنے کا حکم دے دیا۔ اس بیچارے کو بارگاہ خلافت کا حکم ٹالنے کا ریا نہ تھا، اس لیے یہ حجام کے آگے بیٹھ گیا اور اپنا سر منڈوانے لگا۔ جب وہ سر منڈوا چکا تو اس کی پیشانی یوں نمودار ہوئی کہ گویا وہ چاند کا ٹکڑا ہو۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آنے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا حکم جاری کیا، اس کے سر پر امامہ پہنایا جائے۔ چنانچہ وہ امامہ پہن کر مزید خوبصورت نظر آنے لگا۔ جب وہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے جاتا تو راہ چلتی خواتین کی نگاہیں اس کی سرمگی آنکھوں پر مرکوز ہونے لگی۔ وہ اسے گلی کوچوں میں دیکھ کر مبہوت رہ جاتی۔ یہ دیکھ کر امیر المؤمنین نے حکم دیا کہ اے نوجوان، تم اس شہر میں نہ رہو اور بصرہ چلے جاؤ۔ اس نے وجہ پوچھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا ہی جواب دیا کہ یہ میرا حکم ہے اور مزید کچھ نہ بتایا۔ اس بیچارے نے دربار خلافت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، لیکن اسے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا۔ جب اس نے امیر المؤمنین کے کسی ہم نشین سے اس کارروائی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ معاملہ دراصل یہ ہے کہ گزشتہ رات جب تم دارالخلافہ کی رعایا میٹھی میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہی تھی تو امیر المؤمنین حسب معمول دارالخلافہ کی گلی کوچوں کا گشت کر رہے تھے کہ نصف شب کے قریب ایک دروازے پر سے ان کا گزر ہوا تو ان کے کانوں میں ایک خاتون کی آواز پڑی جو بڑی پرسوز آواز سے شعروں میں اپنے روزوں کا اظہار کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بھلا کوئی صورت بن سکتی ہے کہ میں شراب پی سکوں؟ بھلا کوئی راہ نکل سکتی ہے کہ میں نصر بن حجاج کے پاس پہنچ جاؤں؟ اس نوجوان کے پاس پہنچ جاؤں گا جس شریف النسل ہے، خوبرو ہے، عزت دار ہے اور ضدی بھی نہیں ہے اور بلند مجلسوں والا ہے، ہم سروں کو واپس دکھیلنے والے قبیلے سے ہے، قابل دید جوانی میں قدم رکھ چکا ہے، اس کا چاند سا مکھڑا ہے، طریق رات کو جگمگا دیتا ہے۔ جو ہی آپ کے کانوں میں یہ اشعار پڑے تو فرمایا، اچھا میرے ہاں اس شہر میں ایسا نوجوان بھی ہے جس کے حسن و جمال کا تذکرہ نوجوان خواتین اپنے پردوں میں کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے فوراً حکم دیا کہ اس نوجوان کو میرے سامنے لاؤ۔ ان کے حکم سے تم کو یہاں لایا گیا تھا۔ پھر حاضرین نے تمہارے خوش قامت قد اور مضبوط کاٹ اور خوبصورت چہرے کو دیکھا تو مان گئے واقعی ایسا نوجوان ہے، اور اگر اس کے خوبصورتی کو مصنوعی طریقے سے کم نہ کیا گیا تو خواتین کی بہک جانے کا خطرہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے خیال میں تمہاری خوبصورتی کم کرنی چاہی، تم پہلے سے بھی بڑھ کر خوبصورت نظر آنے لگے۔ تو انہوں نے حساس رپورٹیں ملنے لگی تو وہ سوچنے لگے کہ اگر اس پاکیزہ دل نوجوان کو یہاں رہنے دیا گیا تو یہ کسی دن کسی کی تیر نگاہ کا شکار ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے آپ کو بصرہ بھیجنے اور وہاں بسانے کا پروگرام بنایا ہے، لہٰذا اللہ کا نام لیجئے اور رخت سفر باندھ لیجئے۔ امیر المؤمنین آپ کو بصرہ بھیجنے کا ارادہ کر چکے ہیں اور وہ اس ارادے سے ٹلنے والے نہیں ہیں۔ حضرت حجاج سلمہ کا یہ خوبصورت اور حسین و شکیل بیٹا نصر بن حجاج اپنی بیوہ ماں کا بڑا خدمتگار اور اس کی آنکھوں کا تارا تھا۔ یہ جب کبھی ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا، اس کی آنکھوں میں جہاں اندھیرا ہو جاتا تھا اور کھانا پینا بھول جاتی تھی، اس کے متعلق موہوم خطرات میں گر جاتی، جو ہی یہ ان کے سامنے آ جاتا اس کے لیے جہان روشن ہو جاتا تھا۔ اسے مدینہ چھوڑ کر بصرہ میں جا کر بسنا گوارا تو تھا نہ، لیکن امیر المؤمنین کے حکم کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہ تھی۔ اس بیچارے نے اپنا دل مضبوط کر کے
امیر المؤمنین سے پوچھا بھی کہ امیر المؤمنین، میرے خوبصورت ہونے اور خواتین کو میری طرف دیکھنے میں میرے کسی طرح کے قول و فعل کا داخل تو ہو تو بتائیے۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ فرمایا، اے نوجوان، یہ میرا حکم انتظامی ہے جو پکا ہے۔ امیر المؤمنین نے بصرہ کے گورنر کو اس بصرہ میں گھر مہیا کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس نوجوان نے اپنی پیاری والدہ کو اللہ اور پھر اپنے بھائیوں کو سپرد کیا، خود اونٹ پر سوار ہو کر طویل و عریض صحرا اور بلند و بالا پہاڑوں کے دروں کو عبور کرنے لگا۔ کئی دنوں کی صحبت و سفر و برداشت کرنے کے بعد بصرہ پہنچ گیا۔ ادھر جب اس کی شادی شدہ خاتون کو امیر المؤمنین کی اس اقدام کا علم ہوا تو وہ اپنے انجام سے ڈر گئی کہ کہیں اب میری باری نہ آ جائے، تو اس نے چپکے سے یہ اشعار لکھ کر کسی کے ہاتھوں آپ کی طرف بھجوا دیے۔ اس امیر المؤمنین سے گزارش کر دیجیے کہ جس کے ناگہانی غصے کے تصور سے بدن پر کپکپی طاری ہو جاتی ہے کہ میرا شراب نوشی یا نصر بن حجاج سلمہ سے کوئی واسطہ نہیں، میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگتی ہوں۔ انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے نصر بن حجاج اور شراب کے بدلے تازہ دودھ اور نیچے دکھنے والی آنکھ میں میسر ہے، اس لیے مجھے شراب پینے اور نصر بن حجاج کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عشق کو دوزخ کے خوف نے لگام دے رکھی ہے۔ اب وہ اس مقام پر مطمئن اور پرسکون ہو گیا ہے جس امنگ اور آرزو کو پورا کرنے کا اہتمام نہ کیا گیا ہو۔ اس جرم قرار نہیں دیا جا سکتا، پھر لوگوں نے اپنی تمناؤں میں سچے بھی ہوتے ہیں، سیاہ کار بھی، لہٰذا آپ غیر یقینی بات کو یقینی بات کا درجہ نہ دیں، کیونکہ گناہ کی معافی مانگنے والے کی راہ ہی صحیح ہے۔ جب امیر المؤمنین نے یہ اشعار ملاحظہ کیے تو رو دیے اور فرمایا، سب تعریفوں کے لائق اللہ مالک الملک کی ذات ہے جس کے خوف نے اس خاتون کو ناجائز طریقے سے اپنے نفس کی خواہش پورے کرنے سے روک رکھا ہے۔ نصر بن حجاج سلمہ نے بصرہ میں رہائش پذیر ہونے کے بعد اس کی والدہ اس کی جدائی کے غم میں نڈھال ہو گئی، کیونکہ اس کے اطاعت و اشعار بیٹے نے اسے ضروریات زندگی سے مالا مال کر رکھا تھا۔ اپنے والد حجاج کی وفات کے بعد اسے کسی چیز کی کمی نہ آنے دی تھی۔ اب اسی کمی تھی تو صرف اپنے لخت جگر کے دیدار کی کمی تھی، جو کسی جرم کے بغیر ہی مدینہ بدر کر دیا گیا۔ بڑھاپے میں مدینہ منورہ کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی اس نے بیٹے کو بروز بازو واپس لانے کی ہمت تھی۔ البتہ ایک دن اس نے جرأت کر کے امیر المؤمنین کو مسجد میں جاتے ہوئے راستے میں جا لیا اور کہا، اے امیر المؤمنین، میں روز قیامت اللہ کے سامنے دوزانوں ہو کر آپ کے ساتھ جھگڑا کروں گی۔ آپ تو اپنے عاصم اور عبداللہ کے درمیان سوتے ہیں، جبکہ میرے اور میرے نور نظر کے درمیان وسیع اور عریض صحرا اور کوہستان موجود ہیں۔ امیر المؤمنین نے فرمایا، اے نصر بن حجاج کی ماں، نوجوان پردہ نشین خواتین اپنے پردوں میں عاصم اور عبداللہ کے گیت نہیں گاتی، جبکہ انہوں نے تیرے صاحبزادے کے حسن و جمال کے گیت اپنے پردوں میں بھی گانے شروع کر دیے ہیں۔ یہ سن کر وہ بوڑھی خاتون صبر کے گھونٹ پیتی ہوئی واپس مڑ گئی اور امیر المؤمنین نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ اس عرصے میں نصر بن حجاج سلمہ کو اپنی بوڑھی والدہ اور مدینہ منورہ کے ساتھیوں کی یاد سدانے لگی۔ چنانچہ اس نے امیر المؤمنین سے مدینہ منورہ میں حاضری کی اجازت طلب کرنے کا پروگرام بنایا اور اپنی درخواست کو اشعار کی صورت میں لکھنا شروع کیا۔ اتفاق سے ان دنوں میں حضرت عتبہ بن غزوان امیر المؤمنین کا کوئی پیغام لے کر بصرہ تشریف لے آئے اور اپنا کام مکمل کر کے واپس سے مدینہ روانہ ہونے لگے۔ اس کا منادی نے آواز لگائی کہ جو کوئی مدینہ منورہ ڈاک بھیجنا چاہے وہ جلد اپنی ڈاک ہمارے حوالے کر دے۔ نصر بن حجاج نے اس موقع کو غنیمت جان کر اپنی درخواست لفافے میں بند کر کے اس کے حوالے کر دی۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد وہ ڈاک مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ جب امیر المؤمنین نے اپنی ڈاک کھولی تو اس میں سلام مسنون کے بعد بے قصور جلا وطن نصر بن حجاج کی یہ اشعار نظر پڑے، اے امیر المؤمنین، آپ نے مجھے بے توقیر کر کے مدینہ منورہ اور دوستوں میں رہنے سے محروم کر دیا ہے۔ ایسا کرنا آپ کے لیے جائز نہ تھا۔ میرے متعلق آپ کا تصور محض گمان ہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ بعض گمانوں کی تصدیق کرنا بھی گناہ ہے۔ محض اس بنا پر ستواں نات والی ایک شب اپنی آرزو کا اظہار کر بیٹھی، حالانکہ عورتوں کے بعض خواہشات کے محض تعاون تصور کی جاتی ہیں۔ آپ نے میرے متعلق ایسی بات متصور کر لی جس کے بعد میں کسی مجلس میں بات کرنے کے قابل نہ رہا۔ میں بغیر کسی تہمت کے جلا وطن کر دیا گیا، حالانکہ میرا حرمین میں قیام ہوا کرتا تھا۔ مجھے میرا مرتبہ مقام اس کی آرزو کی تکمیل کرنے سے روکتا ہے۔
پھر میرے بزرگ کس قدر سچے عزت دار تھے کہ اسے اس کی نماز اور روزہ اور قومی شرافت بڑی آرزو کی تکمیل سے روکتی ہے۔ ہماری یہ دونوں حالتیں ہمارے کس طرح کے ممکنہ ارتکاب گناہ میں حائل ہیں، تو کیا آپ مجھے لوٹنے کی اجازت دیتے ہیں؟ امیر المؤمنین نے یہ پڑھ کر فرمایا کہ میری امارت میں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ امیر المؤمنین پر اللہ رحم فرمائے، آپ اپنے خیال اور تصور میں بالکل سچے تھے۔ یہ نوجوان بھی کسی نہ کسی دن کسی نیلم پری کی زلف گراہ گیر کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب یہ نوجوان مستقل طور پر بصرہ میں رہنے لگا تو اس نے شہر کے عامل ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں آنا جانا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی برادری کا برخوردار سمجھ کر اپنے گھر میں لے جانا شروع کر دیا، چنانچہ یہ کچھ عرصے تک ان کے ساتھ رہا، اس کے گھر میں جاتا اور ان کے ساتھ واپس آتا۔ اسی دوران اس کی بیوی، جو اپنے دور کی خوبصورت عورت تھی، اس خوبصورت نوجوان پر نظر رکھنے لگی اور اس پر انتہا درجے کی نوازشیں کرنے لگی، جس کی وجہ سے اس کا دل بھی پگھل گیا اور اس نے اسے زبان سے کچھ کہنے کی بجائے زمین پر لکھ دیا، مجھے تجھ سے اس قدر محبت ہے کہ اگر وہ تیرے اوپر ہو تو وہ تجھ پر سایہ فگن ہو، اگر نیچے ہو تجھے ہتھیلیوں پر اٹھا لے۔ یہ تحریر پڑھ کر نوجوان خاتون بے ساختہ پکار اٹھی کہ میں بھی اللہ کی قسم۔ نوجوان خاتون کے الفاظ کے شوہر نے سن لیے تو اس نے اس سے پوچھا، تیرے کہنے کا مطلب؟ اس نے کہا کہ نصر نے ہماری اونٹنی کو دیکھ کر اشارتاً کہا ہے کہ یہ اونٹنی کس قدر خوبصورت ہے، کہ تیرا یہ کہنا کہ اللہ کی قسم میں بھی اس بات کا جواب نہیں ہے، مجھے سچ بتا تو نے ایسا کیوں کہا؟ اس نے کہا، سچ پوچھتے ہو تو وہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ تمہارا گھر کتنا خوبصورت ہے۔ مجاشع نے کہا کہ یہ بات غلط ہے، تیرا کلام دراصل کس بات کا جواب ہے؟ تو مجھے جان بوجھ کر وہ بات نہیں بتا رہی۔ اسی دوران اس کی نگاہ زمین پر لکھی ہوئی عبارت پر پڑی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید میری بیوی کے الفاظ اس تحریر کا جواب ہی ہوں۔ اس نے تحریر پر ایک بڑا سا مٹی کا برتن اٹھا کر رکھوا دیا۔ نصر کے جانے کے بعد اسے پر سیکرٹری سے پڑھوایا تو پتہ چل گیا کہ اس کی بیوی کا کلام دراصل اسی بات کا جواب ہے۔ جب نصر بن حجاج کو اپنے اس معاملے کے افشا ہونے کا علم ہوا تو مارے شرم کے زمین پر گڑ گیا۔ اسے اپنی اس حرکت پر اتنا افسوس ہوا کہ اس سے بستر سے اٹھنے کا ہوش نہ رہا اور لاغر ہو کر چوزا ہو گیا۔ جب مشاجع بن مسعود کو اس کی حالت کا پتہ چلا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب جا اور میرے بیمار برخوردار کو اپنے سینے کے سہارے بٹھا کر اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا، شاید اس طرح اس کی صحت بحال ہو جائے۔ اس بیوی نے یہ مطالبہ پورا کرنے سے جواب دے دیا، لیکن مشاجع بن مسعود بطور شوہر ہونے کے بھی اس بات پر اصرار کرتا رہا تو وہ مان گئی، اسے کھانا کھلا کر واپس آ گئی۔ بعد ازاں مشاجع نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو گورنر کوفہ سے اس بات کا تذکرہ کر دیا۔ انہوں نے کہا، بس اسی وجہ سے امیر المؤمنین نے اسی مدینہ منورہ سے بصرہ بھجوا دیا۔ چنانچہ انہوں نے نصر بن حجاج کو بصرہ بھجوا دیا۔ چنانچہ حضرت عثمان بن ابی عاص تقویٰ گورنر تھے۔ نصر یہاں سے کوچ کر کے فارس کے کسی قصبے آباد ہو گئے۔ اسے بھی وہاں آباد ہوئے کوئی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ گاؤں کے سردار کی بیوی اس پر مٹنے لگی، اسے چوری چھپے ملنے کے پیغام بھیجنے لگی۔ جب اس بات کا علم گورنر فارس کو ہوا تو انہوں نے نصر بن حجاج سلمہ کو اپنے ہاں بلایا اور اپنی تفتیش سے آگاہ کیا اور ساتھ ہی اسے یہاں سے چلے جانے کا مشورہ دے دیا۔ اس سے کہا کہ اگر میں عرض اسلام میں کسی جگہ میں نہیں رہ سکتا تو آپ لوگ مجھے کہیں بھی سکون سے ٹھہرنے نہیں دیتے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو سب کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔